اس تے ذکر تو اس تے یاد وچ گزارو کچھ کر لیں ویلا ویندائی ہن بہت تھوڑا چر رہندائی ماہ رمضان دا ایک جمعہ ایک جمعے کی عبادت 1000 سال دے برابر جڑے آیا کرو نا پچھلا گھر بار بول کے آیا کرو ایتھے تو سودا عشق دا سودا ہے جی یہ میں نہیں لبدا جدو لب جاوے پھر لبدا بھی قسمت والے کہ زلف دے پیچ کمند اندر ہے تو ٹھیٹ پنجابی اگر سمجھے تو زلف دے پیچ کمند اندر جدو پھس جاون پھر پھڑکنا کی صحیح سمجھ آئی زلف دے پیچ کمند اندر جدو پھس جاون پھر پھڑکنا کی رکھی قدم جما کے عشق اندر رکھی قدم جما کے عشق اندر سخت گھاٹیاں ویکھ کے چھڑکنا کی اور بلال رنگے چھڑک جاندے نا امیہ کافر کے اندر تیرے سامنے دولت انبار ڈھیر لا دیاں گا چھڑ دیا کلمہ چھڑ دے انہاں کا نہیں ایک تھوڑی گل ہے کہ جسم کی چربی پگل جاتی سی انگاریاں اتنے لٹا کے کینسر بس ایکو ہے کر دے میں اردو پڑھنا وچوں نہیں بس اتنا ہی کہہ جا انہیں کہا اردو کی ہوتا ہے وچوں کی ہوتا ہے نہیں سمجھیا وہ یہ کہا بڑا کہ اور کچھ نہیں آنے صرف اتنا ہی آپ چاہ کہ میں اردو پڑھنا وچوں نہیں دلوں نہیں انہیں کہا اردو وچوں کچھ اور ہوتا ہے کہ منافق تے کافر نال بھی بیٹھے زلف دے پیچ کمند اندر جدو پھس جاون پھر پھڑکنا کی سمجھ آئی ہو نا رکھی قدم جما کے عشق اندر سخت گھاٹیاں ویکھ کے چھڑکنا کی تو جنہ پھا فراق دا گل پایا دس انہاں نو جانیاں جھڑکنا کی پھا سمجھ دے جے انہوں پنجابی سمجھانی پائے گی پھائی جیڑی گل پہ بندہ جنہ پھا فراق دا گل پایا بس انہاں نو جانیاں جھڑکنا کی لگی جاگ تا کنی دی آس ہوئی کچے دودھ نو عالمہ رڑکنا کی کچے دودھ نو کسے رڑکے نے کار کارتے رڑک دے نا لگی جاگ تے کنی بھی سمجھ دے ہو اور بھیج کی لگی جاگ تے کنی دی آس ہوئی کچے دودھ نو عالمہ رڑکنا کی تو کچھ کر لیں اے ویلا ویندائی ان بہت تھوڑا چر رہندائی ان بہت دن چڑھیا آ کر لیندائی پڑھو چھپ گیا شاہ زمانے لا دیتا چھپنے نہ مذہب لانے لا دیتا چھپنے
ایک جمعے کی عبادت کا ثواب 1000 سال کی عبادت کے برابر ہے. 2 جمعے کا ثواب ہے, 3 جمعے کا ثواب, 4 جمعے کا, آخری جمعہ جہاں ماہ رمضان کا ہے نا, ماہ رمضان جن جمعے نے سارے کا ثواب کٹھا کر لو تو ایک آخری جمعہ الوداع کرو. اللہ پاک نے اے رہتا اے رحمتاں اشرہ رحمت گزر گیا, اشرہ بخشش شروع ہو گیا. یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ ہن اللہ کی رحمت کوئی نہیں, یہ مطلب یہ نہیں ہے. تو اے رحمتاں, اے بخششاں, اے دوزخ تو نجاتاں, صدقہ کن ہے کالی کمنی والا, کہتا صدقہ ہے حضور کا صدقہ. اور میں مسجد بیٹھ کے ممبر رسول کے بیٹھ کے قسم اٹھا کے کہنا اللہ دی قسم جے محبوب نہ ہو کملی والا نہ ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہونا. وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ نہ تھے کچھ نہ تھا, وہ نہ ہو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ, اگر تسی اللہ نال پیار کرنا چاہتے ہو, قل مطلب کہ میرے محبوبہ اعلان کر دینا, سب دے وچ اعلان کر کے حکم دے دے کہ اگر تسی ان کنتم تحبون اللہ, اگر تسی اللہ نو دوست رکھنا چاہتے ہو, اللہ نال پیار کرنا چاہتے ہو لوگوں, تو کی کرو فاتبعونی, بالکل آسان ترجمہ. پھر کی کرو محبوبہ تیری اطاعت کرنا, تیری تابعداری کرنا, تیری فرما برداری کرنا. فاتبعونی اصل یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیچھے پیچھے چلنا, پیچھے پیچھے چلنا. اگے چلنا مطلب اطاعت نہیں, اگے چلنا مطلب اطاعت نہیں ہے. اطاعت کا مطلب ہے پیچھے چلنا. اے ٹرین گڈی ویندے ہو, انجن پیچھے ہوتا ہے کہ اگے, بولو انجن اگے تے ڈبے, جن دی کنڈی جڑ جائے پھر جنی سپیڈ نال انجن جاتا ہے اونی سپیڈ نال ہی, تے جہاں ڈبا انجن دے اگے ہوئے وہ شینٹ ہو کے اتنے ہی رہ جاتا ہے. جن دی کنڈی پچھوں نکل جاوے اور راہی تو جن دی جڑی رہے. ڈبا فرسٹ کلاس کا ہوئے, سلیپر ہوئے, ایئر کنڈیشن, تو ان کی سپیڈ کنی ہوئے گی, جنی رفتار انجن دی ہوئے گی اونی رفتار ہی فرسٹ کلاس ڈبے دی ہوئے گی. تو جہاں تھرڈ کلاس کا ڈبا ہے, سلیپر دیا سیٹاں فرسٹ کلاس کی سیٹاں تو فوم والی سیٹاں, تو دوسری پھٹے والی سیٹاں تھرڈ کلاس, ان کی رفتار اونی ہوئے گی. تو جی مال گڈی کا ڈبا ڈال دو, بچ کولا بھر دیو, ان کی کنڈی جوڑ دیو, ان کی سپیڈ بھی اونی ہوئے گی جنی فرسٹ کلاس ڈبے دی ہے, جنی تھرڈ کلاس دی ہے. مال گڈی کے ڈبے دی بھی اونی سپیڈ ہی ہوئے گی جنی سپیڈ انجن دی ہے. پتہ لگیا ڈبا بھاوے ہوئے بیٹھ ٹوٹیاں سیٹاں والا, بھاوے ہوئے فرسٹ کلاس والا, بھاوے ہوئے مال گڈی دا, سپیڈ ایک ہی ہوئے گی جنی انجن دی ہوئے گی, پر شرط ہے کہ ان دی نال کنڈی جڑی ہوئے, کنڈی جڑی ہوئے. تو یہ جڑی ہوئے تو پھر کتنے آپ جانا ہے, اوتھے انہوں بھی نال لے کے جانا ہے. ایک بزرگ سن جو آ کے اسٹیشن تے, ادو کالے انجن ہوتے سن, اندر سٹیم کولا بلدا ہے,
اگ بلتی ہے وہ آگ انجن کے کول کھلو جان سے نال انجن ویندے رہن سے نال روکتے رہتے سے کسی پوچھا پہ حضرت نہ تسی جانا ہوتا ہے کدھر نہ کسی نے آنا ہوتا ہے کہ تسی انہوں لین واسطے اگو آئے ہو روز گڈی کا ٹائم ہوتا ہے تسی اسٹیشن تے کھڑے ہوندے ہو انجن دے کول آ کے کھلو جاندے ہو نالے ویندے رہندے ہو نالے روندے رہندے ہو فرمایا میں نے انجن دی اداواں پسند آئی ہیں میں نے انجن دی اداواں پسند نے انہوں نے جی کی اداواں نے فرمایا خود جلدا ہے یہ ساری بلدی ہے نا خود جلدا ہے لوگوں نے منزل مقصود کے پہنچا دے ایک دن یہ دعوت پسند ہے خود جلدا ہے لوگوں نے منزل مقصود کے پہنچا دے ایک دن یہ دعوت پسند ہے تجھے دی منو دعوت پسند ہے سیدھا لینے جاتا ہے خرید لین سیدھی ہوتی ہے سیدھا لینے لین صراط مستقیم سیدھا لینے لین جانا ہے ایک دن صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم سیدھا لینے لین جانا ہے نہ ادھر ہوتا ہے نہ کسی کی سنتا ہے میرے جی نے لائی گلی انہیں نال ہی ٹوٹ چلی دوسری یہ عدالت میں پسند ہے سیدھا لینے میں جاندے تیجی وڈی عدالت دی منوے پسند ہے ایندے نال جندی منڈی جڑ جاوے نہیں ویندا فرسٹ کلاس ہے نہیں ویندا تھرڈ ٹوٹیاں سیٹاں دا ڈبہ نہیں ویندا مال گڈی دا ڈبہ جندی منڈی جڑ جاوے جتھے آپ جاندا ہے اوتھے میرے آقا تشریف فرمان ہے حضرت زبیر پکھا دے رہے ہوا دے رہے ہوتے ہیں حضور ہوا دے رہے حضور آرام فرما ہو گئے حضور کمری والے آقا آرام فرما ہو گئے تو زبیر بن عوام پکھا جلدے ہی رہے یہ نہیں زبیر بن عوام کے ہو گئے زبیر بن عوام پکھا جلدے رہے جب حضور بیدار ہوئے نا میرے نبی نے فرمایا میں سنتا ہے تو پکھا جلدی رکھے ہاں یا رسول اللہ میں پکھے نہ ہوا دیتا رہے حضور آرام فرما رہے ہیں تھوڑی دیر نہیں گزری تھے جبریل آ گئے جبریل آ گئے نتیجہ سننا ہے جبریل امین آ گئے میرے آقا نے فرمایا وعلیکم السلام جبریل نے آگے سلام کیتا حضور نے فرمایا وعلیکم السلام جبریل چلے گئے میرے آقا نے فرمایا زبیر یا رسول اللہ حکم فرمایا جبریل آیا سی میں صاحب جبریل آیا سی حضرت آقا کی آنا سی عرض کرتا سی حضور زبیر تسی آرام کرتے رہے در پکا جلدے میرا سلام جو ہے تیرا پکا جلدے
گلا ہی کوئی نہ سنا سی غزوہ تبوک کا واقعہ ہے توجہ ہے غزوہ تبوک میرے آقا جا رہے ہیں غزوہ انہوں کہتے ہیں اس جنگ نو کہتے ہیں جس جنگ وچ نبی شامل ہوئے عام جنگ کہتے ہیں تے جس جنگ وچ نبی پاک شامل ہو انہوں کہتے ہیں غزوہ کی کہتے ہیں ہن دسو کنے غزوے حضور دے زندگی چ پا کے جائے نے کوئی پتہ نہیں چلو برا 27 حضور غزوہ تبوک تے جا رہے ہیں میں اس واسطے تھوڑی جی تفصیل اس گل جانا تاکہ ہر بندہ سمجھ کے اگے کسی بیان بھی کرے تو موڑے یہ نہ ہوئے کہ اتنے چھڑکنا پھرے حضور غزوہ تبوک تے اٹھنی کے سوار نے او لشکر اچانک ایک ساتھ سامنے آ گیا حاجی صاحب اچانک ایک ساتھ آ گیا سامنے سرجری گڈی کدے کسی بیٹھے ہوئے نہیں سرجری گڈی سامنے میرے آقا نے اٹھنی روک لی کوئی بڑی گل نہیں ہے اگے گل سمجھے نہیں اگے گل آ گئی حضور نے اٹھنی کی بات تھی اٹھنی روک گئی میرے آقا سب کو ویکھیا میرے وال ویکھیا جی سب نے کیتا سب نے کیتا ہے حضور نے فرمایا ٹھیک ہے سب نے پھر کیتا ہے حضور نے فرمایا ٹھیک ہے سب نے پھر کیتا ہے حضور نے فرمایا ٹھیک ہے سب پڑھی کرتا ہے نبی پاک فرما رہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نبی پاک فرمائے وہ تیرے پیار سے چلا جائے ہوں دے لوں اجازت دے چلا جا سب پر چاہو کے پھر نہیں ٹھیکا ہویا دوبارہ پھر نہیں ٹھیکا ہویا سب دار گیا سب آر کسی بڑی والے آخری والی ہے یہ چیزیں کیوں بیتا دو باری میرے نبی نے فرمایا جہاں لگیا ایک باری میں نو سلام کیتا سو دوسری باری دونوں سلام کیتا میں مسئلے کٹ کے دیسا ٹکالیاں میں بھی نہیں میری اپنے مسئلے کٹ کے لے آنا تھوڑے واسطے جنہیں غلاماں نو سب سلام کرنا اجازت ہے جنہیں غلاماں نو سب سلام کرنا بس پہ نشان والا ایویں اقبال نے نہیں کیا کہ دل با محبوب ہیاری وسطائم اصلا دل لا لے محبوب کملی والے دل با محبوب ہیاری بستائیں اور ہی جہت با یک دیگر پیوستائیں حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ نے حضرت حنظلہ نا یاد رکھے حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ غسیل الملائکہ کنوں کہتے ہیں جنہوں فرشتہ غسل دیتا ہوئے جنہوں فرشتہ غسل دیتا ہوئے حضرت حنظلہ کی شادی ہوئی بیوی لے کے گھر آ گئے پہلی رات ہے اور کرنی تھا پہلی رات گزرے روشیز نے کسی رات کا تینا ہویا دروازے سے 10 روپے دروازہ کر کے میرے نبی نے فرمایا حنظلہ اپنی والد آواز پہچانی سبحان اللہ حج کے بعد نکلے دروازہ کھولے کملی والے ابھی رات میرے میرے آقا نے فرمایا حنظلہ آپ جانو تو چلیے وقت دیکھو کیسا حضور نے بات کیا آج جانتے چلیے آج کل تک میں ہوتا ہوتا سرکار آج رات تک چھٹی میں ہوئی تو چلو میں گاڑے مگر سوئے یہ بھی ہوتی ہے میں گاڑے مگر آج 3 دن تو چھٹی دیو جناب چلو جی 3 دن نہیں سی جناب تو چلو میں گاڑے مگر پہنچ آسا نہیں حنظلہ موڑ کے واپس ہٹ کے گھر والا بیوی نے بھی نہیں دسیا ماں پیو نے بھی نہیں دسیا کہ میں کدھر چلے
اندر اوے باہر آ گئے ننگے پیر ہی اوے ہی سمجھ نہیں آئی کوئی نہیں ابھی رات سے اندرا بیٹی نہ مشہور سن دروازے دس کا کوئی میرے نبی نے فرمایا اندرا پیر یا رسول اور کے دروازہ کھولے ننگے پیر ہوئی میرے نبی نے فرمایا اندرا جان نہیں چلنا آگا غلام آگا اوہی لوٹے ہٹ کے پیچھا نہ سے نکاح دے سونے آنے تو یا جاؤں مجھے نکتہ سمجھا کرنا کمری مارے دے کھلویا جے میں انہیں دسی دا یا سننا چلو اوہی حضور دے نال لوٹے یہ نہیں دس گیا جامعہ کی نے لڑائی ہوئی کافر نال جامعہ شہید ہو گئے یہ شہید ہو گیا یہ صحابہ نے شام اور راشن چکیاں شہداء دیاں جلے اندرہ دی رات چکیاں وچو پانی دے کسے ڈگ دے صحابہ نے چکیاں حضور باقی شہداء دی راشن چکیاں پانی دے کسے نہیں اندرہ دی رات چکیاں وچو پانی دے کسے گر دے پہنے میرے نبی نے فرمایا اندرہ جنوبی حالت سی میں آواز ماری ہوئی میرے نال آگئے نہیں لگے یا رسول اللہ نارے رہنے ہو اقبال نے ہمیں کہا چھڑے کہ مغد قرآن روح ماں جان دی ہست حب رحمت قرآن دا مغد حکیم صاحب قرآن دا مغد ایمان دی روح اور دین دی جان کی ہے مغد قرآن روح ماں جان دی ہست حب فارسی تک سمجھ نہیں آئی انہوں کا دل ویچ کے سونے دل برنو دل ویچ کے سونے دل بڑی بڑی دل ویچ کے سونے نو دل ویچ کے سونے دل بر کے جنہوں سب کچھ سلامہ کر سے وہ سمجھ لیں وہ مان لے شہاد کر دیا یا حضور نے وہ نہیں سڑ دیتا وہ نے سیری بات نہیں کرنی وہ دیکھی ہوئے مزہ انہیں سیری کری کیوں کہ ارپی نہ ہو جائے گا اسی سڑ کر وہ کہنے ہے کہ اگر وہ کہہ لے نا کہ تو اللہ کا سچے نبی ہے تو میں بھی کروں گا کہ مان لے سبحان اللہ میرے نے فرمایا میرے آقا نے فرمایا وہ بس میں کون ہوں وہ بس میں کون ہوں وہ بول دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ دل ویچ کے سونے دل برنو دل ویچ کے سونے دل
مدینہ شہر ہے. سبحان اللہ. ایک دن میرے آقا اٹھے, حضرت ابو بکر دی امام پڑھی, ابو بکر دی امام پڑھی کہ حضور چل رہے ہیں. ایک جگہ آئی, حضور سے کہہ گئے, میرے لوگ آئی تھے گئے, انہوں نے پتا ہو گا کچھ 4 مسجد آنے مدینہ شہر کے اندر. ہوں ویسے انہوں نے کوئی گھر چڑی, 4 کی کوئی بنا چڑی, 4 مسجد آنے. ایک مسجد صدیق, مسجد ابو بکر, دوسری مسجد عمر, مسجد عثمان, مسجد علی. ہاں جی, اور بڑیاں کی میں وہ بھی بنا رہا تھا. حضور ماں بڑی ابو بکر صدیق تھی, حضور جا رہے تھے. ایک جگہ ایسے ہی حضور نے جگہ پسند آئی, حضور نے فرمایا ابو بکر رہنا چاہیے. حضور نے تشریف فرما ہو گئے, کچھ دیر بیٹھ رہے. حضور جس اٹھے نا, ایسا ابو بکر نے اس جگہ وہی نشان لا اس جگہ سے نشان. جس جگہ پہ تو نے قدم رکھے وہی میں نے کعبہ بنا لیا. جس جگہ پہ تو نے قدم رکھے وہی میں نے کعبہ جتنے سونا پاپ رکھدا, جتنے سونا پاپ رکھدا, اوتے اگدا سردا پورا. جتنے سونا اوتے اگدا سردا پورا. میں اگلا مندرانو کھلی یار دی سردا جھوٹا. جس جگہ جا کے بیٹھے, کچھ دیر بیٹھے, حضور پھر کھڑے ہوئے. حضرت ابو بکر نے اٹھے, نشان لات. کی کیتا, نشان لات. نشان لا دیتا. دوجا دن ہویا نا, دوجا دن کی ہویا پھر, حضور نے حضرت عمر فاروق دی بات پڑھی. دوجے دن عمر فاروق دی بات پڑھی. حضور کہہ رہے ایویں چلو ایک ہم سے سمجھاؤں کی گل کر رہے ہیں. کل ایسے بیٹھے تھی, دوسرے دن کوشش گئے, حضور سے جا کے بیٹھ گئے. کچھ دیر بیٹھے, اس بعد پھر واپسی ہوئی. حضرت عمر فاروق نے مجھے نشان لایا. 3 دن عثمان کی بات پڑی, ان سے چلے گئے. پیچھے گیر بھی بیٹھے, ان سے بیٹھ گئے. حضور زمین تھے, ان سے عثمان غنی نے نشان لایا. چوتھے دن مولا علی کی بات پڑی, جا کے حضور بیٹھے, کافی دیر بیٹھ رہے. اٹھو آ گئے مولا علی کی نشان. 11 کی ہوئی میٹنگ, 11 کی ہوئی میٹنگ. انہیں کیا کہا, حضور آج میرے نام کہہ رہے ہیں نشان رکھے. کل انہوں نے میرے نام کہہ رہے ہیں, حضور بیٹھے نشان لائے. انہیں کہ میرے نام حضور کہہ رہے ہیں اس مقام پر بیٹھے, وہ نشان لائے. انہیں کہ حضور میرے نام کہہ رہے ہیں, وہ نشان لائے. انہیں کہ اچارے کرتے ہیں تو سب کی کریے. انہیں کہ دل تیرے کرتا ہے کہ اس جگہ سے سجدہ کریے. دل یہ کرتا ہے اس جگہ سے سجدہ کرتے ہیں. چارہ چکے مسئلہ اتنا لوگی ہے, ہمیں کہیں گے کہ شرک شرک شرک. انہوں نے پھر یہی کر کے صلاح کی تھی چارہ نے, پھر بھی کریے. انہوں نے یہی کریے کہ دینا 4 دیواریاں کھڑیاں کر دی چھوٹے چھوٹے, ایک مسجد بنا دی. پیچھے یار دا قدم ہے, اسے سجدے بھی ہوتے رہن کے نالے نماز ہوتی. مسئلہ کتنے کی نہیں اصل, وہ مرلے چ تھی نہیں, مرلے چ بھی نہیں تھی. چھوٹی سی 4 دیواری کی تھی نشان کیا ہے. انہوں نے کیتے کوئی 40 مسجد اکٹھیاں کر کے زمین کو مسجد بنا دی. گل کی ہوئی پھر مطلب نتیجہ کی نکلیا, میری زندگی بھی عجیب ہے, میری بندگی بھی عجیب ہے. جہاں مل گیا تیرا نقش پا وہی میں نے کعبہ بنا لیا. جہاں مل گیا تیرا نقش پا وہی میں نے کعبہ
ہوئی تو کہتا ہے کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام علامہ اقبال کہہ رہے لاکھ فتوے ہوتے اور بے حیا مولانا بھی شرم نہیں آتی. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام بڑے پیارے نال گل میں کرنا ہے کہ آدمی کر کے ویکھ لے کلام دیوان کر کے ویکھ لے کہ نہ ہوئے تو میری گردن لا دینی. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. اور مجھے کیا خبر تھی رکوع کی مجھے کیا خبر تھی رکوع کی مجھے کیا خبر تھی رکوع کی مجھے ہوش کب تھی سجود کی مجھے کیا خبر تھی رکوع کی مجھے ہوش کب تھی سجود کی. تیرے نقش پا کی تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھکا رہا جو نماز میں. تیرے نقش پا کی تلاش تھی پتہ نہیں سمجھے ہو کہ نہیں. تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں. میرے آقا تشریف فرمانا مسجد نبی نے اندر ہے گل نہیں صرف صحابہ ہی نہیں جبریل فرشتہ ہے رسول ہے مسجد نبی نے سمجھے نہ ڈھون آ کے میرے آقا سے چہرے میں ٹک ٹکی لا کے بکی جا رہا میرے آقا سے نظر پہ نہ میرے قریب آئے فرمایا جبرائیل ہے ہاں یا رسول اللہ فرمایا بولا تو حکم لے کے ہیں کلام لے کے ہیں نہیں یا رسول اللہ بس اہمی ہے چوکی دار رسول اللہ باری باری جو سنا دینا. درس قرآن دے ایک صحابی درس قرآن سے لوٹ کے چلے جاتے ایک دن 2 دن 4 دن 5 دن 7 دن 8 دن. ایک دن میں نبی نے فرمایا میرے صحابی
اللہ پاک تم غلام حاضر ہے. فرمایا درس قرآن نہیں سکتا اٹھ کے چلا جانا ہے. عرض کی سونے میرے گوانڈ بھی ہو حضور کے غلام صحابی لگا رہے اندر گھر کھجور ہے. کھجور اج کل پکیاں ہوئی نے, پکیاں کھجور ڈگدیاں نے. وہ شاخ میرے ویڑے چ بھی لٹکیاں ہوئی نے, میرے گھر کے ویڑے چ کھجور ڈگدیاں نے. میں درس قرآن چھڑ دینا جا کے کھجور چکنا بھی میرے بچے جا گئے تو کھجور چکتے کھا نہ لے. اے ہوتا ہی مسلمان تھے. میں جا کے آدھے اس بھائی صحابی کا بوا گردانا تیریاں کھجور میرے ویڑے ڈگے پہ انہوں نے کھجور لایا. میرے نبی نے فرمایا کہ تو پھر کھجور مول لے کے بچوں کو کھلا دیتا کر. لوگ یاد کرتا کمنی والے غریب بڑا مول لے نہیں سکتے. میرے آقا بھی تو کریم صلی اللہ فرمایا جا کو کھجور دی ہڈی پیشاب توڑ کے لائے. وہ گیا پہاڑی ماری شروع کھجور دی ہڈی ٹانی توڑی کے حضور نے آگے پیش کی تھی. میرے آقا نے ٹانی پکڑی, اس دل پکڑی رکھی, پھر فرمایا لے میرے ساتھی جا کے گھر دے بیڑے چلا. وہ بھی سیاح سی. انہیں عرض کی سونے میں لانا تھا حضور کے حکم کی تعمیل تو کرنا, پر پتہ نہیں کدو وڈی ہونی, پتہ نہیں ہے کھجور کدو وڈی ہونی ہے. میری اتنی عمر بھی ہے کہ نہیں. اگر کھجور سے بڑا وقت لگتا ہے, کھجور سے وقت لگتا ہے. میرے نبی دی زبان پاک وچ نکلیا آج ہی لا, آج ہی وڈی ہوے گی, آج ہی نبور لگے گا, آج ہی کھجوراں پکن گی. سورج غروب ہونے تو پہلے تو بھی کھا رہے ہونا گا, تیری بھی بچے بھی کھا رہے ہونا. بڑی فرمائش آئی پیچھے رہی پر میں گلا ساتھ نہیں دے رہا. باہر رات پوچھے تھے صحابی گیا, انہیں گھر جا کے آدھے ٹانی لائی. سچی دسیا جی بندے سیانے میں بیٹھے جی ایڈی ٹانی خان صاحب لا دی تو کنی دیر لگے گی انہوں کھجور وڈی ہونے سے. چلو سنا دیں لا دیتی تو پانی دیتا ویڑے بہ گیا. ٹی وی کیا نہیں بہ گیا, گھوڑے بیچ کے شام کے ٹائم کا آٹا کوئی نہیں. کوئی آج تو ماں مزدوری کرے گا, ماں سے لیا گا شام کو چولہا گرم ہونا ہے. نہیں پی بھی اپا بھی بھوکی, تو بھی بھوکا, تو بچے بھی بھوکے. انہیں کہ کمڑیے چپ کر آپ کھجور آج کھاوا گے. ہوئی کدے اچھی بول کے کہ ہوتی ہے آپ کھجور کھاوا گے. اب بیوی نے کیا کیا, انہیں آگے تیرا دماغ تو نہیں کوئی ہو گیا, تیرا دماغ تو نہیں پھر گیا, ہوں لانا ہو گیا. یہ اج کیوں وڈی ہوئی, انہیں کہ کمڑیے تینوں پتا نہیں ہے زبان کتنے بچوں نکلے. میرے پیر دی زبان مینوں حرف قرآن, میرے پیر دی زبان مینوں کسے اور دا بیان چنگا لگتا ہی نہیں, کسے اور دا بیان چنگا تینوں پتا نہیں کتنی زبان میں نکلے. انہیں کہا کتنی زبان میں نکلے, انہیں کہا اپنے آقا نے فرمایا, قبلی والے نے فرمایا, وہ تو ہاتھ چہرے والے نے فرمایا, وہ لہل دیاں زلفاں والا. انہیں کہا جی حضور فرمایا تو ویدیاں اس کھجور کی شاخ نے بدنا شروع کیتا. جلے 12 بجے تے ایڈی گر لی, اور کدے میں ہوئی ہے مسلمانوں, بھائی مان والے ہو, ایڈی گر لی, پیشی ہوئی تو شاخاں لگ گئیاں, بور لگ گیا, دیگر کا ٹائم ہویا تے کھجوراں پک گئیاں, سورج غروب نہیں ہویا تے کھجوراں پک کے نکل ہو گئیاں. تیرے منہ گل جڑی نکلے ہوتی ہے, تیرے منہ گل جڑی نکلے ہوتی ہے,
حضرت عبداللہ ابن عمر سبحان اللہ صحرا دے اونٹنی ہاتھ وچ چلا رہے ہیں لئی پھرتے ہیں چکر لگا رہے ہیں صحرا دے لوگوں نے دیکھا کہ عبداللہ ابن عمر کی گل ہے اونٹنی بڑی چکر چلا رہے ہیں کی وجہ آپ نے جب جواب دیتے نا قابل غور ہے فرمایا وجہ تھا تو میں نے بھی پتہ نہیں وجہ تھا میں نے بھی پتا وجہ تھا تو میں نے بھی پتہ نہیں میں اونٹنی بھر کے کیوں آئی ہوں چکر لگانا میں اس دی وجہ تو میں نے بھی نہیں پتا میں نے بھی نہیں پتا تو پھر اونٹنی چکر کیوں لوا رہے ہیں انہوں نے کہا میں دیکھا سی میرے نبی نے بھی اونٹنی ایک دن پکڑی اسی طرح چکر لگا وجہ تو میں نے بھی نہیں پتا پر میں بھی وہ کرنا پیا جی میں محروم کیتا سنت عمل کرنا گل اصل کیا ڈاکٹر صاحب نے میں یاد کروایا حضرت سلمان واہ سلمان تیرے مقدر کا قربان ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں حضور نے جوڑے بنوائے نا فلان کی بیٹی کی شادی فلان نال فلان کی فلان نال فلان کی فلان نال ایک حبشی کالا شاہ نک ٹھیوا ہوٹ موٹے کوئی در حسین فرمایا ساتھ کی بیٹی نال تیری شادی جا او حبشی گیا ساتھ ابو حضرت ساتھ ابو حضرت کے بعد ہے کالا شاہ حبشی فرمایا خیر کیویں ہے کہ نبی پاک فرمایا تیری بیٹی نال میرا نکاح اور ساتھ میں پریشان ہو گیا میری بیٹی بڑی خوبصورت ہے اے خالہ صاحب سی ہے جی میں ان دساں گا تو جو نے انکار کرتا تو مڑ کی بڑھے گا سمجھ آئی میری بیٹی نے اگر انکار کر دیتا کہ میں کالے ہیں اسی میں نہیں کرا دی شادی تو پھر کی ہوئے گا پریشان ہو گئے چہرہ مرجایا واپس گیا بیٹی پوچھی ابا جی کی گل ہے ہم تو بڑے ہنسی خوشی آپ بیٹھے تھے تو باہر دروازے سے گئے وہ گھر گیا باہر گیا تو واپس آئے تو چہرہ رکھتا ہے فرمایا بیٹی گل ہی ہو رہی ہے دسو ابا جی کی گل ہے میں کہ باہر ایک حبشی آیا تو کالا شاہ ویسے میر والے وہدے ہو نا کالا شاہ جی آیا کیا میں وہ نبی پاک نے حکم دیا تیرے نال وہ نکاح کرنے کا تو میں پریشان تھا ہو گیا تو ایڈی خوبصورت ہے وہ کالا شاہ حبشی کوئی ظاہر حسن نہیں تو انکار کرتا ہوں تو حکم نبی کا میں پھر کی بنے گا کہڑے پاس جاواں گا انہوں نے کہا ابا نہ پریشان ہو کیوں ابا جی کیوں پریشان ہوتے ہو تیری بیٹی اس کے کالے رنگ پر مسرور ہے کالی کملی والے کی مرضی مجھے کالی کملی کالی کملی والے کی مرضی مجھے ہے رنگ کا کالا ہے گویا اور شکل کا بھی مال ہے بھیجنے والا تو ابا چودھری کا بھیجنے والا تو ابا چودھری کا چاند ہے اور کسی نے کیا خوب کیا ہے انہوں نے چاند سے تسبیح دینی یہ بڑا انصاف ہے چاند میں دو چھائیاں ہیں مدنی کا چہرہ حضرت شیخ احمد رفائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے سن کر ایمان تازہ کر سید پیور سید حسنی حسینی حضرت شیخ احمد رفائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینے آئے نا حضور جاری پاک کے سامنے کھلو عرض کی تھی نانا جان ہاتھ باہر کٹو میں چومنا ہے ہاتھ جالی تو باہر کٹو میں چومنا ہے اللہ کی قسم ہاتھ جالی تو باہر آیا اور حضرت شیخ احمد رفائی نے بوسہ دیتا ہے فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما اللہ فرماتا ہے گناہ کر بیٹھو جلدی جلدی گناہ
کر بیٹھو کی کرو جاؤ گا میرے نبی دی بارگاہ میں جاؤ اپنی جاناں دے نفساں تے ظلم کر بیٹھو میرے نبی دی بارگاہ میں جاؤ پھر کی کرو فاستغفر اللہ اوتے جا کے اللہ کو بخشش منگو پھر دوسری شرط لائی فاستغفر الرسول پھر میرا رسول تہاڈی سفارش کرے میری بارگاہ وچ پھر کی کرے گا تواب الرحیم پھر میں اندر سارے گناہ معاف کر دے گا ایک رابی نے حدیث سنو اے قرآن سنیا جی ہن حدیث سنو ایک رابی نے نواں نواں کلمہ پڑھیا مسلمان ہویا حضور دا زہرا وصال ہو چکیا سی مدینہ شریف آیا حضور دے مزار پاک تے روزے مبارک کھڑے ہو کے کہندا کملی والے مینوں اللہ نے بھیجا تہاڈے کول مینوں اللہ نے تہاڈے والے بھیجا قرآن وچ فرماتا ہے ولا نمی ظالم انفسهم جاؤگا کملی والے میں آ کھڑا فاستغفر اللہ اللہ کو گناہاں دی معافی منگی جانا فاستغفر الرسول اللہ فرماتا ہے تہاڈا او پھر محبوب جڑا ہے نا میرا محبوب میری بارگاہ سفارش کرے کملی والیا میں آ بھی گیا اللہ کو معافی منگدا بھی گیا ہن میری طرح سفارش کرو تاکہ اللہ میرے گناہ بخشے حدیث پاک کے الفاظ میں فروضا میرے قبر ہی کر غفر لک اللہ جی اے حدیث کے الفاظ نہ ہون تے پھر میں جھوٹا تے یہ ہون تے پھر تو مان لے فروضا میرے قبر ہی کر غفر لک سبحان اللہ قبر پاک کی آواز ہی آن والے جا بخشیا گیا آن والے بخشیا گیا حضرت سلمان کافر دے غلام نے یہودی دے غلام نے سفید لباس پایا سفید پاک کرنی مسجد نبی دے اوپر وچ بیٹھے رو رہے ہیں میرے آقا نے دیکھا فرمایا سلمان گل سلمان نیڑے آئے فرمایا کیوں رو رہے ہیں کیونکہ آقا ہے حضرت سلمان اس لیے بڈھے ہو چکے تھے فرمایا کوئی وجہ تو ہوگی نہیں ایویں رونا تو نہیں آتا کوئی وجہ تو ہوگی نہیں وجہ تو رو رہے ہیں اس کی تم خیال آتا پیا سی یہودی دا غلام ہاں وہ بھی ایک وجہ سی وہ بات پھر لمبی چوڑی ہو جاتی گل یہودی دا غلام ہاں تو نماز بھی نہیں پڑھن دیتا کدی آزاد ہوگا نا مسجد نبی چ رہندا حضور کی خدمت کرتا صحابہ کی خدمت کرتا مسجد کی خدمت کرتا کملی والے خدمت ہی کرتا رہتا ہر ویلے یہ یہودی نماز نہیں پڑھن دینا میں تو جمعہ بھی بڑا لوگ چوک تے آ کے پڑھنا میرے نبی نے فرمایا جا یہودی کو پوچھا تیرے کی پیسے لیتا ہے تینوں خرید لینے اور کہتی حضور میں نے کتنے خریدنا ہے بڑھا ہو گیا کسی نے خریدنا ہو نوجوان تو خریدے کام شام کرانا ہو میں نے بڑھے کتنے خریدنا ہے میرے نبی نے فرمایا جی میں کوئی نہ ہوئے میں دے آنا میں خریدا گا اس کیا پیسے سلمان گئے یہودی کو پوچھے ہاں بھائی کتنے پیسے لگے گا انہوں نے کہا سلمان تینوں بڑھے نے کون خریدا میں کہا میں نے میرا نبی خریدے گا یہودی نہ سن کے نبی پاک کا بال سڑ گئے انہوں نے کہا سن لے تیرے نبی خریدے گا تو میں پایا سننا 2 سیر چاندی 100 درخت کھجور دا تے کھجور بھی ہو جتنا کھجوراں لگیاں پکیاں تے ایڈی ایڈی گیلی والی ہوندی ہے نا پکیاں سلمان واپس آ گئے چہرہ بڑا مرجھایا میرے نبی نے فرمایا سلمان کی گل ہے چہرہ تیرا کیوں اترا ہے اس کی یا رسول اللہ قیمت بڑی مانگ لی اس بے ایمان نے کی منگیا تو پایا سونا 2 سیر چاندی 100 درخت کھجوراں دا چلو سونے کا بھی انتظام ہوتا اس وقت کر لو چاندی کا بھی کر لو 100 درخت کتوں لیا گڑے گڑے میرے نبی نے فرمایا جا وقفہ لایا ہو بچے سلمان گئے وقفہ دے دینا کہ 8 دن واپس آ گئے ہوں 8 دن سلمان مسجد نبی جی رہے رہنا سی 8ویں دن پیسے دینے سن ایک قیمت دینی سی 2 دن گزرے نا ایک صحابی نے حضور کو انڈا لیا کے پیش کیا مرغی کا انڈا میرے نبی نے فرمایا سلمان لبیک یا رسول اللہ غلام حاضر ہے فرمایا نیڑے آئے سلمان نیڑے آئے مونڈے تے صحابہ سی میرے نبی نے صحابہ پڑھیا انڈا ہاتھ میں سی میرے آقا نے اے لعابے نام آئی تو لا سوک این لعابے دہن لایا میرے نبی نے گنڈ باندھ دیتی فرمایا جا دیا یہودی سلمان کیا یہودی تو وہ کرتا ہے
کہ کی ہے انہوں نے کہ آپ ہی کھول دے گے مسلمان تو پتا سی نا کی سی بچے آنڈا سی یہودی نے جلے گنڈ کھولی دے وے کہ آنڈا نہیں سی پایا سونے دے جلی تیریاں تک کے علاوہ میں مرید ہو گئی تیریاں تولیا تے پورا پایا واپس آ گئے 3 دن پھر گزر گئے پھر نبی نے فرمایا سلمان عرض کی تھی یا رسول اللہ غلام آدھر فرمایا اگے کیوں دیتے آئے عرض کی تھی حضور سونا دیتے آئے ان کی رہتا ہے سرکار چاندی رہتی ہے فرمایا ہی کر باہر لگا جا مدینے تے سیراب چھوٹے 2 سے ریت تول کے لائے سلمان کہے 2 سے ریت تولی پلے بنی واپس لے کے آ گئے میرے نبی نے گنڈ کھول کے ہاتھ پھیرا ریت اٹھے انہوں اللہ کہتا ہے میرا ہے ان اللہ دینا جوائی ہونا کا انما جوائی ہونا اللہ جدلہ فوق ایدیہم حضور نے ہاتھ پھیرے آتے گنڈ بند دیتی فرمایا جا دے گیا اور کوئی ہوگا مان گیا اللہ جی پھیر دے گئے سلمان بوا کھڑکایا جو دیوار نکلے کرنے سلمان کی کہلے انہیں کہا گھٹ بجی سامنے کر دیتی انہیں کہا کیے ہی انہیں کہا کھول کے آپ ہی دیکھ رہے جنہیں یہودی نے گھٹ کھولی ریت سی تے نکلی چاندی انڈے تے رکھی تولی تے پوری واپس آ گئے ہن 2 دن سارے رہ گئے ہیں 8واں دن صبح جو ہے آخری رات ہے صبح 8واں دن پورا ہوتا پہ عشاء دی نماز میں نے نبی نماز نبی پڑھائی جلے نماز تو فارغ ہے فرمایا سلمان کتنے حضرت حضور غلام حاضر ہے فرمایا آگے کی دیتے ہیں یہودی لوگ اے سرکار سونا بھی لیا چاندی بھی دے ان کی رہ گئے حضرت حضور 100 درخت رہ گئے کھجورا کا فرمایا کئی پھاڑ لائے بار 100 گھٹا کھٹ 100 گھٹا کھٹ گیا ہوں یہودی خوش ہے آدھے گھر چ وہ لے بھائی ہوں 100 درخت کتوں لیا گے کھجور کا جا پکی کھجورا نہ ہو تو اندر موسم بھی کوئی نہیں کھجورا موسمی کھجورا کا کوئی نہیں سلمان گئے کھڈے کھٹن لگ پے میرے نبی نے فرمایا یا علی حضرت کی آقا حکم فرمایا یہ گل 100 کھجوراں دے گٹیاں بال کے لے آؤ جیڑیاں لبن ثابت لے آویں ٹوٹیاں لبن دے سڑیاں لبن دے جیڑیاں لبن دو دیاں لے آویں او پتھراں نو کلمہ پڑھا جاندا ہے تے گنگیاں نو گلاں او گنگیاں نو گلاں سلمان نے آتے کئی بڑی ہوئی ہے باہر کھٹے پہ کھڑتی نہیں ہوتی بھی سوتے لے گھرانوں بھی جانا دی جلے میں کیا سلمان کھٹے پہ کھڑتے نہیں کہنا نے جوتی کہنا گیا سلمان کی پہ کرنا ہے انہیں کہ میرا نبی باغ لہوے میرا نبی میرا کھجوراں دا جوتی آ کے ہن باغ لہوے سویرے 8واں دن پورا ہویا پہ سچی دسا جی راتی لائیے سویرے ہوتی ہے یہودی بڑا خوش ہے سونا چاندی بھی پکا تو سلمان بھی ہٹ کے میرا مولا علی گٹکا بال کے لے سلمان کھڑے کھٹ کے اگر کی سونے 100 کٹا کھٹ آیا میرے نبی نے فرمایا مشک پانی دی بھر لے آنی آ چلیے باغ لائیے یہودی ہے جو ستا نہیں ہے جو گھر دے بیٹھے کسی دے گیا کہ نبی پاک پیچھے پیچھے مولا علی پیچھے پیچھے سلمان یہودی بھی پئی نظر انہیں کہا بھلا بیک ہے کی کروں نے کھڑے کھٹ گئے ان کی کروں نے میرے نبی نے فرمایا آپ تینے کام وڑ لیے گٹکا یا علی میں دے دے میں کہ گٹک رکھتا جانا تو تھوڑی تھوڑی مٹی پاندا سلمان تو پانی دے چھٹا لاتا
حدیثاں پڑھ لیا جن نے درد دیتا دے دوا میں بیمار ہوں طبیب ہوئے جن نے درد دیتا گل ہوئی آپ فرمایا کہ ہاں طبیب عشق سے پوچھا زلیخا نے علاج اپنا سبحان اللہ طبیب عشق سے پوچھا زلیخا نے علاج اپنا تو کہا اس نے واجب ہے تم کو صورت یوسف کا دم کرنا انہوں نے کہا زلیخا تیرا علاج ہے کہ صورت یوسف کا دم کرنا نہیں سمجھے حضور ایک کھجور کی گٹھلی رکھ دے جاندے مولا علی مٹی باندھے جاندے سلمان پانی دا چھٹا لاندے جاندے یہودی دیوار تو میں دا پیا سی انہوں نے میں لا لینا حضور باغ لا کے واپس آ گئے پچھو یہودی آیا انہیں کھڑے اور جو ساری گٹکاں ہر کھڑے کو گٹک کر دی سارے کھڑے 100 کھڑا دی ساری گٹک دی ساری گٹکاں کر لیا انہوں نے کہا کھجورا ہون تے نہ ہی کھجورا گٹکی کوئی تو کھجور کی تو ہوئے گی دھوبی جا کے سو گیا رات گزری صبح ہوئی میرے آقا نے مسجد نبی جماعت کرائی جن اسلام پھیریا دعا کی فارغ ہوئی فرمایا سلمان لبیک یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی حبیب اللہ غلام حضر آقا حکم فرمایا راتی تیرا باغ لاتے آئے ساں بے گیا ہاں ہوئے ہے کہ نہیں عقل مندی بولو حضرت سلمان دوڑ کے گئے جا کے ویکھے آتے کھجوراں وڈیاں وڈیاں ایڈی ایڈی گیلی نال کھجوراں پکیاں کھلوتیاں سلمان بڑا چہرہ خوش ہے شاج مشاج واپس آئے میرے نبی نے فرمایا سلمان سنا تیرے باغ دا کی بنیا عرض کیتی سونیا کھجوراں وڈیاں ہویاں کھلوتیاں نے نال لگیاں تے پکیاں نہیں میرے نبی نے فرمایا یا علی لبیک یا رسول اللہ فرمایا آنا چلیے سلمان کو پکا پکا لائے یہودی نو 100 درخت کھجوراں دا دے گئے گئے یہودی اجے نو ستا مریا پیا سی سلمان میرے نبی جا کے باغ وچ بیٹھ کے اجے وہ باغ کھڑا ہے میں کیا جو آئے تھے جی وہ باغ ویکھے اجے بھی ہے وہ حضور کہا ہے باغ وچ تشریف فرما ہوئے مولا علی بھی باغ وچ بیٹھ کے فرمایا سلمان سامنے یہودی دے گھر سے جا یہودی نو بلا لے سلمان کیا ابو آپ کو کیا یہودی دا یہودی سوتا پیا سی دا دروازے کا کھڑک سنیا یہودی ابو آپ کو لے گیا ابو آپ کو لے کیا آپ کی میں تو گھنٹے راتی کٹ لیا خیر باغ آیا میرے نبی نے فرمایا درخت گر لے درخت گرتا جاتا ہے 100 پورا درخت ہے پھر کھجوراں چوکیاں پاکستان میں ڈگن بھی لگ پہ نے چاہتے کھجوراں ڈگیاں یہودی نے کھجور چکی انہیں نے چکھاں تے صحیح جلے منہ کھجور رکھی کھجور کھائیے تو کی رڑکتا ہے منہ کھجور تے لنگی تے گڑ تو منہ یہودی نے کھجور نے چبایا نہ تے کوئی شے اڑی اڑی کوئی نہ وہ تو سیدھی مار نال سر دے اندر ہی لگی انہیں کہا وچ کوئی نہیں میرے کملی والے سونے والے بال فرمایا اور راتی نہ کٹے
جادو جدو پھس جاوے پھر پھڑکنا کی ادھے آسنا دے حال میں کھڑو رو کے انہوں اپنے حال کی کر رہے ہیں حاجہ فرید کی فرمانے نے وہاں نے انتھا میں مچھڑی یا بلبی ہوتے خوش وسدا بچ ملدی عرب انتھا میں مچھڑی سونے کے جنگل آوے پتہ شعار مل جائے کتی تھی جو چدارے پھرا ہند سندھ پنجاب دے مارے پھرا ہند سندھ پنجاب دے مارے پھرا سونے شہر بدار پھرا متا یار ملن گئی سارے سبب ہو تھمے تو بڑی ساری پر ہوں میرے کو نہیں پڑھی جانی آخری تکی ہے توڑے ٹھکڑے تیرے دردیاں گزرے نال میں مچھڑی انتظام سبحان اللہ میرے نبی نے کی فرمایا جی کھجوراں گٹکا نہ کڈیا نہ کڈیا تو گٹکا ہونیاں سائیاں مدینے والا یا مدینے والا یا حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سن لو حضور کے صحابی سن فلافہ نامی ڈاکٹر صاحب فلافہ نامی کافرہ عورت سی جنگ کے دوران ان کے دو بیٹے سن حضرت عاصم کی تلوار دے اور دو بھی مر گئے فاصل سے فلافہ عورت ماں سی آپ کافر بھی سی ماں بڑا یہ رنج ہے سی کہ عاصم نے میرے پترا دونوں قتل کیتا ہے مالدار عورت سی انہوں نے لوگوں نے کہا کہ میں نے عاصم کی کھوپڑی چاہیے سر چاہیے ہوں آپ جی کہنے بھی منت مانتے نے بھی آئی کریں گے پتا نہیں روٹیاں دے انہوں کی آخان گے نہیں انہیں منت منی تھی کہ میں انہیں کھوپڑی میں شراب پا کے پیوا پیالہ بنا کے
یہ فلافہ نام ہے بڑا تاریخی واقعہ ہے میں انہیں کھوپڑی شراب دینا چاہتا نہ پیتی نا میں نے چین نہیں گیا انہیں پیسے اللہ کے جنہیں مرضی لا دیا گئے حضرت حاصل تلوار لگی حضرت حاصل گر پہ بالکل شہید ہو گئے قریب سن پتہ آپ نے بھی لاکے میں خلافہ نے کہا کہ میں نے کھوپڑی شراب پی عرض کی تھی اللہ تیرے راہ دے کٹے میری کھوپڑی کو نبیرہ کرنا چاہوں گی میری کھوپڑی کو کیونکہ اتنے اے کام میری کھوپڑی جو میں شراب پینی تیرے کمنی والے دا غلام ہاں تیرے تو جانا تو خدا تیرے ڈالیا یا اللہ میرے رب سونے ہمارے ایمیں تو نہیں ہونا چاہیے یا اللہ ایمیں نہ کری لو جی حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے دلے شہید ہو گئے نا یا ویک ہونا میرے رب سونے کا کمال ہے دلے شہید ہو گئے تو فلاں نے پیسے دے بھی جاؤ سر لا کے لے آؤ وہ جڑے سر لان گئے نا تو شہد کی مکھیاں انیاں آ گئی وہ بدن بجاؤ اگے اگے ہو تو پیچھے پیچھے شہد کی مکھیاں جس نے نیڑے آن شہد کی مکھیاں لگ مگر جان یا نیڑے آن تو شہد کی مکھیاں پھر لگ مگر جان شہد کی مکھیاں مگر انہاں کیا نہیں کریے راتی سے دن نہیں راتی سے اور جنہیں رات پئی نا پھر راتی نے مکھیاں آپ چلیے جانگی ہیں جنہیں رات پئی کہ وہ جنہیں لین واسطے ٹرے انی طوفان دے بارش انی شروع ہوگی نا کہ حضرت اعظم کی جڑا شیر سی نا بارش دی مانش میں کا پتہ نہیں اللہ نے چلے گئے اس واسطے آپ کو پھر ملے ہی نہیں اس واسطے آپ کو کہتے ہیں ولی الارض ولی الارض یا زمین ساری جو بڑی نے پتہ نہیں اللہ پاک کو پیچھے لے تو آج بھی منگی تھی سمجھے نہیں اللہ پاک بے چین مندوں کو بے چین بے چین